امتی۔ حنظلہ کے کہنے پر سب آج تراویح کے بعد اس کے گھر ہی آ گئے تھے، کیونکہ آج انہوں نے ایک خاص موضوع پر ڈسکشن کرنی تھی۔ سب سے پہلے حنظلہ نے تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ سب نے بہت غور سے سورہ قدر کی آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ ماشاءاللہ بھائی حنظلہ، آپ ہمیں اس کی مزید تفسیر بھی ضرور سمجھائیں۔ ہم اس بابرکت رات کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں۔ دراصل آج تو ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ اس سورت کا شان نزول بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک مجاہد کا ذکر کیا جنہوں نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو بڑا ہی رشک آیا کہ ہم بھی اس درجے کو پہنچ سکتے، ہم بھی 1000 سال کی عبادت کا درجہ حاصل کر سکتے۔ تو سورہ قدر کی آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا ہے جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سب نے بیک زبان کہا سبحان اللہ۔ پیارے بھیا، یہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ پیاری بہنا، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی فضیلت و خصوصیات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ہی تو یہ رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی رات میں قرآن مجید جیسا انمول تحفہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام کاموں کا فیصلہ بھی اسی رات میں فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ رات تو بہت بابرکت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص مہینہ بھی بتا دیا ہے پھر تو اس کو تلاش کرنا بہت ہی آسان ہے۔ کیوں نہیں شیما بہنا، صرف مہینہ نہیں بلکہ اکثر علماء فرماتے ہیں وہ رات عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں سے ہے۔ پھر تو ہمیں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے جو اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ رات اس قدر بابرکت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب فرشتے دنیا پر اترتے ہیں۔ مومنوں کی پیاری ماں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو مجھے بتائیے کہ کس چیز کے لیے دعا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے پسند ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما۔ اس دعا کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔
آج تو مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بہت پیاری معلومات ملی ہیں۔ پیارے بھیا، اب تو آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، ہم ضرور اس برکتوں اور رحمتوں والی رات کو تلاش کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کی تاکید کی ہے۔ سب نے انشاءاللہ کہتے ہوئے شیما کی تائید کی۔ ننھے امتی